مگر ہر چیز کی مثال ایز اٹ از نہیں دی جا سکتی. اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اس کے لیے ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے. اس کی باتوں کو سمجھا سکتے ہیں، اس کی باتوں کو سمجھا سکتے ہیں مثالوں سے، مگر اس ذات کو کسی تشبیہ دے ہی نہیں سکتے. اسی طرح جو ایسے حقائق ہیں، بہت سے ایسے حقائق جن کے لیے کوئی پیرایہ بیان ہی نہیں ہے، مثال تو دور کی بات ہے، ایسے بہت سے حقائق ہوتے ہیں جس کے لیے آدمی کے پاس الفاظ بھی نہیں بچتے. اب یہ جو الف لام میم ہے، اس کے پیچھے ایسے حقائق ہیں جس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں دنیا میں، اس لیے الف لام میم کہہ دیا بس. مسئلہ سارا یہ ہے، حقائق ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں کلمہ بن ہی نہیں سکتا. کوئی کلمہ آپ کی دنیا میں ہے ہی نہیں، آپ کی لغت میں نہیں ہے جو اس حقیقت کو اپنے اندر سمو لے. جی ہاں، تو اس لیے الف لام میم کہہ دیا. کبھی کہہ دیا الف لام میم صاد، کبھی کہہ دیا الف لام میم را، کبھی کہہ دیا کاف ہا یا عین صاد. یہ سب اسی طرح کے حروف ہیں. اب جو ظاہر بین لوگ ہیں نا، نادان نہ سمجھ، تو وہ پھر اس میں الجھ جاتے ہیں اور ان کی سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا ہے بھائی. یہ تو وہ جو کفار مشرکین تھے وہ اس طرح کی کٹ حجتیاں کرتے تھے، کج بحثیاں کرتے تھے. ایک مسلمان نہیں کر سکتا. ختم ہو گئی بات. جب اللہ نے فرما دیا، اس کے حبیب نے، اس کے رسول نے ہمیں دے دیا، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، بات ختم ہو گئی. اب ہے کیا اس میں؟ اس میں پیچھے ایک جہان ہے، جہان، وہ جہان ہے. اس کے لیے صرف ایک الف کا اشارہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ہماری لغت میں گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں، جن کے لیے کچھ راز کھل جاتے ہیں نا پیچھے سے، تو وہ پھر جان لیتے ہیں اس کے پیچھے کے کچھ علوم. وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے عرفاء، کاملین، واصلین. جیسے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، ملا مینو سبق پڑھاندا، الف نو اگے کچھ نہیں آندا. کبھی الف سے آگے کچھ آیا ہی نہیں. وہ اتنے پہنچے ہوئے. اللہ تعالیٰ قدرت ہے، کبھی کسی کو اس شان سے پیدا فرما دے. لیکن وہ پھر مسلمہ لوگ ہوتے ہیں، آج کل کے کوئی ڈرامے باز اور یہ جھوٹے قسم کے جال ساز لوگ نہیں، یہ مکال لوگ نہیں جو دنیا میں سرتا پار ڈوبے ہوئے اور حرام حلال کی تمیز نہیں اور باتیں کریں ایسی نہیں. ان کی طرف مت جائیے کبھی، بار بار یہ بات کہنی پڑتی. اب زمانہ فوراً سلپ ہو جاتا ہے، ہمارا علم اتنا کمزور ہے. تو میں بات کر رہا ہوں اس ہستی کی جس کی شخصیت اور ذات کو پورے عالم اسلام نے اٹھا رکھا اپنے سر پہ. ان جوہلا کو، گمراہوں کو کس نے مانا ہے سوائے چند جاہلوں کے جس سے باتیں کرتے ہیں. تو بابا بلے شاہ کہہ رہے ہیں یہ بات، جن کی پوری زندگی گواہ ہے کہ ان کے یہاں الف کا فیضان جاری ہو گیا تھا. ملا مینو سبق پڑھاندا، الف نو اگے کچھ نہیں آندا. او بے کہندا ہی ملا مینو ماردا ہی. وہ کہتے بے پڑھو بھائی، بے پڑھو. وہ آتا ہی نہیں تھا، بے نکلتا ہی نہیں تھا. بس الف ہی الف، الف 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 سے اللہ، الف سے پھر سب کچھ. بس اسی میں ان کو بہت کچھ ملا ہوا تھا، مل گیا تھا. کہنے لگا الف تو اگے کچھ نہیں آتا. یہ حال. تو یہ معاملات ہیں، یہ ایک دنیا ہے. تو اب آپ غور فرمائیے کہ جب معنی و حقائق بہت پھیل جاتے ہیں تو ہمارے حواس معطل ہو گئے، ہماری تمیز گئی، ہمارا ادراک گیا، یہاں تک کہ ہماری لغت بھی گئی. اور ہماری لغت میں صرف الف رہ گیا، لام رہ گیا، میم رہ گیا. بس یہ اشارے رہ گئے. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. یہ اس دنیا کی کمزوری نہیں ہے، یہ تو اس کی وسعتیں ہیں. غالب جیسے لوگ جو ہیں نا، جو دنیا میں بہت بڑا دماغ لے کر آتے ہیں اپنے فن میں، اپنے شعبے میں، وہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ جب لغت ختم ہو جاتی ہے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور ناطقہ جب محدود ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہی شکوہ کرتے ہیں، ناطقہ سربا گریباں ہیں، اسے کیا کہیے. اب بولنے کے لیے کیا کہیں؟ کہتا ہے کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. میرا بیاں ناکافی ہے، مجھے وسعت چاہیے. یعنی نہ الفاظ، نہ زبان، نہ پیرایا، نہ کلام، سب کا دامن تنگ ہے اور سینہ میرا پھٹا جا رہا ہے کہ میں کس طرح اپنی بات لوگوں تک پہنچاؤں. مرزا عبد القادر بیدل کا بھی یہ حال تھا شاعری کی دنیا میں، اور بڑے بڑے لوگ. اب اندازہ کریں یہ تو شعراء کا حال ہے، تو علماء، عرفاء، صوفیاء کا کیا حال ہوگا؟ اس ذات کے سینے کا کیا حال ہوگا جو یہ فرمائے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی
سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر یوں اٹھتی ہے تو ساری اللہ کے جو کائنات ہے اس کے سارے کنارے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ایسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آ جاتے ہیں جیسے رائی کا دانہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا بہت وسیع ہو گئی نا، یہ کائنات کیا چیز ہے اب، وہ تو بانی کی دنیا میں چلے گئے۔ اور جب ایک ولی کا یہ حال ہے تو ایک صحابی رسول کا کیا عالم ہوگا؟ اور صحابہ سے پھر ادھر جاؤ جن کی برکت سے سب کچھ سارا جہان آباد ہے، تو ذات کا کیا عالم ہوگا جس نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو میرے رب نے سکھا پڑھا کے بھیجا ہے اور خوب پڑھایا ہے۔ جسے اللہ پڑھا کے بھیجے تو ان پیغمبروں کی کیا شان، ان کے سینوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ پھر دنیا ہے معانی کی، معارف کی اور حقائق کی۔ اس لیے دوستو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ جب سارا اس کی فلسفہ سامنے رکھ کر کے چیزوں کو سمجھیں گے تو بہت سی باتیں خود سمجھ میں آئیں گی، قرآن کی، حدیث کی۔ تو مثال اس لیے دی جاتی ہے، مثال کے ذریعے سے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں، مسلم میں اور ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں اور کئی کتابوں میں یہ حدیث آئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، خرج الینا وجلس علی المنبر، اور ممبر پہ بیٹھ گئے، وجلسنا حولہ، اور ہم بھی حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان مما اخاف علیکم ان یفتح لکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، فرمایا لوگوں مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کے بند کھول دیے جائیں گے اور اس کی چمک دمک اور رعنائی جو ہے وہ تم پر خوب کھلے گی اور تمہارے لیے پھیل جائے گی۔ مجھے اس کا خوف ہے، مجھے اس کا خوف ہے۔ دنیا کی رعنائی تمہارے لیے واضح ہوگی، کھل جائے گی، تمہارے پاس ہوگی، دنیا آئے گی، مجھے اس کا خوف ہے، اس سے ڈر مجھے محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات جو آپ نے فرمائی مجھے اس سے ڈر محسوس ہوتا ہے، اس کے اندر اشارہ ہے کس چیز کا؟ شر کا، کہ اس میں شر کا پہلو ہے۔ دنیا کا بتایا کہ نعمت ہے اللہ کی، تمہیں ملے گی اور تم پہ دروازے کھلیں گے اس کے، اور اس کی رونقیں تمہارے لیے واہ ہو جائیں گی، لیکن مجھے خوف ہے۔ تو ایک صاحب کی چھٹیز بیدار ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایات الخیر بالشر، کیا خیر کی چیز بھی شر لاتی ہے؟ یہ سوال کر لیا انہوں نے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں تمہیں ملیں گی اور تمہارے لیے دروازے کھلیں گے، پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں مجھے خوف ہے۔ تو اس شخص نے یہ بات بھانپ لی کہ اس میں خوف کیوں ہے؟ تو کیا یہ شر کے ساتھ ہے؟ اور کیا کوئی خیر اور اچھی چیز اس میں سے شر پیدا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہے خیر ہے تو خیر ہے، اس میں شر کا کیا کام؟ تو یہ بات انہوں نے پوچھ لی۔ اس پر حدیث میں آتا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاموش ہو گئے اور ایسے آپ نے گردن جھکا لی۔ اب لوگوں کو بڑا احساس ہوتا تھا نا بارگاہ نبوت کے آداب کا اور وہاں کی نزاکتوں کا، لوگوں نے اس کو گرا محسوس کیا ان صاحب کے سوال کو، اور ان کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے تکلم النبی ولا یکلمک، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہو اور وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، تم نے کیسا سوال کیا؟ یہ یعنی یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ جو بات بتائی جا رہی ہے بس اسے لے لو، یہ تھی نزاکت۔ اب وہ معاملہ بس اسی طرح ایک جیسے سناٹے میں چلا گیا اور ایک سکتہ چھا گیا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے تو کہنے لگے ہمیں اندازہ ہوا حضور پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ اسی وقت حضور پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب وحی پوری ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنا پسینہ مبارک پہنچا، ایسا پسینہ جس سے کہ آدمی کا جسم دھل جائے، اتنا پسینہ، روحدا حدیث میں لفظ آتا ہے روحدا، وہ آپ نے پہنچا فمسح عنہ روحدا، روحدا اس پسینے کو کہتے ہیں جو نہلا دے، یہ وحی کا جلال ہوتا تھا۔ سخت سردی میں بھی اتنا پسینہ بہتا تھا پیشانی سے جیسے کوئی رگ پھٹ جاتی ہے تو خون بہتا ہے، یہ وحی کی کیفیت تھی۔ پھر حضور نے فرمایا این السائل، وہ سائل کہاں ہے؟ حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر لوگوں کے دم میں دم آیا، جان آئی، وہ سمجھے انہوں نے حضور کو ناراض کر دیا ہے،
हुजूर ने मुस्कुराते हुए चेहरे से फरमाया तो लोग कहने लगे हमें तो कान हमें तो, यानी हम हुजूर के अंदाज से समझ गए कि हुजूर ने उसके सवाल पर बुरा नहीं मनाया, बल्कि हुजूर पसंद कर रहे थे। तो पूछा कहाँ है वो साइल? वो आगे आया और उसने अर्ज की मैं हूँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया कि देखो खैर जो है वो शर नहीं लाती, इन्नहु ला यातिल खैरु बिश्शर, खैर शर नहीं लाती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर, जैसे अब मिसाल दी जो मैं बाद में बताना चाह रहा हूँ वो ये, अब इस चीज़ को, इस मजमून को एक मिसाल से समझाया कि कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ अच्छी होती है मगर उससे एक बुराई पैदा होती है, वो एक बुराई का सबब बनती है, यूँ कह लीजिए वो एक बुराई का सबब बनती है। ये बात समझानी है। अब कैसे समझाई? फरमाया देखो जैसा कि बहार होती है ना, मौसम में बहार, तो ये जो बहार होती है ये कभी कभी पैदा करती है वो चीज़ जो कत्ल का बायस होती है, हलाकत का बायस होती है जानवर के लिए। माँ यक्तुलु हबतन और युलिम्मो, ये अल्फाज आए। फरमाया कभी कभी ये जो बहार है, इन रबिया मिम्मा युम्बितो माँ यक्तुलु हबता, यानी ये चीज़ ऐसी वो पैदा करती है जिससे कि जानवर मरता है। कैसे? कि जब बहुत सब्ज़ा उग जाता है, हर तरह का जनाब पेड़ पौधा निकल आता है, जानवर जो है वो खुश होता है और जाता है और उस पर टूट पड़ता है और खाता चला जाता है, और यहाँ तक कि वो खाता रहता है कि उसके ये सब पेट फूल जाता है। इस बीमारी को हबत कहते हैं, हबत। और फिर क्या होता है? इसी उसमें मर जाता है। और कभी ऐसा होता है कि मरने के करीब पहुंच जाता है। तो ये समझाया कि बहार बुरी नहीं थी, मौसम बुरा नहीं था, और जो कुछ उसके नताइज निकले वो भी बुरे नहीं थे, लेकिन अब एक जानवर ने इस तरह खाया और चरा कि भल लिया, पूरी तरह बर्दाश्त नहीं हुआ, मर गया। ये होता है दुनिया में भी, यही होता है हमारे साथ। अल्लाह दुनिया देता है मगर लोगों को हजम नहीं होती। ये हमारा कसूर है, उसके देने का कसूर नहीं है, उसकी अताओं का कसूर नहीं है। हजम करना सीखें और उसको बर्दाश्त करना सीखें, उसको बरतना सीखें उसकी तालीम की रोशनी में। ये हमें बताया गया है। कोई भी चीज़ अल्लाह हुस्न देता है तो हुस्न बुरी चीज़ नहीं है, मगर इंसान बुरा हो जाता है। अल्लाह इल्म देता है, इल्म कैसे बुरा हो सकता है? मगर इंसान उस इल्म पे घमंड करता है, ओहदे मिलते हैं, मनसब मिलते हैं, वह इंसान अगर फिरौन बनने लगे तो वह क्या करे? ये सारा कुछ ऐसा ही है। लोग जैसे कहते हैं ना अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने जैसा किया, ये इस तरह आराम से कह के निकल जाते हैं। अल्लाह ताला जो कुछ देता है, जो नेमत अता फरमाता है, वो नेमत ही होती है। उसमें जो चीज़ जहमत बन रही है वो हमारे अपने फेल से बन रही है, हमारे अपने अमल से बन रही है, हमारी नीयत से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल दे के समझाया कि देखो इस तरीके से, इन्ना मिम्मा युम्बितुर रबीउ मा यक्तुलु हबता, कि बहार जो है वो लाती है ये सब्ज़ा, और उसी में फिर वो चीज़ पैदा हो जाती है जो जानवर को कत्ल कर देती है, यानी हलाक कर देती है। यक्तुलु का माना हलाक कर देना, कत्ल कर देना, हलाक कर देना। और इसी तरह युलिम्मो, और कभी उसको हलाकत के करीब ले जाती है।